کون؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے سنیچر ان کے ہاں بڑا عظمت والا دن ہے اور آج بھی چھٹی کرتے ہیں. جب ان کا خدا چھٹی پہ وہ کیا کام کریں گے؟ ان کے خدا کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے رب کی بات تو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ارے وہ رب ذوالجلال وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. کائنات کا ایک ذرہ بھی اس سے خفی نہیں ہے، چھپا نہیں ہے. وہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر آن وہ اپنے کام. کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. قرآن پاک میں ہر دن اس کا کام ہے، ہر دن اس کا کام ہے اور ہر آن اس کا نیا کام ہے. مولا کیا کیا کائنات میں نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، کتنی چیزوں کو ختم کر رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں. تم چھٹی پر جا رہے ہو الگ بات ہے، تمہارا جسم ہے، تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا. یہ یہودیوں کا عقیدہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، لیکن کیسا خدا مان رہے ہیں؟ چھٹی کرنے والا، اسحاق علیہ السلام سے جھگڑے میں گر جانے والا. معاذ اللہ اور بھی کئی ہیں، میں نے 2 مثالیں آپ کو دی. اب آئیے عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، خدا ہے، عبادت بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اس نے روح القدس کے ذریعے سے اپنا بیٹا دنیا میں پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اب جس کی رشتہ داری قائم ہو گئی، ہمارے نزدیک وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ کسی سے پیدا ہوا نہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوگا. وہ رشتے ناتے، بیوی، باپ، بہن، بیٹا، بیٹی، اس طرح کے رشتوں سے پاک ہے. عیسائی خدا تو مان رہے ہیں، لیکن کیسے کہ اس کے ساتھ ایک بیٹا ہے اور بعض لوگوں نے خدا کی بیوی بھی بنایا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تمام چیزیں جو لائے ہیں مشرکین. ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان مجمل آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ. ہے آپ یوں ایمان لاتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ اس کی تمام اسماء حسنہ ہیں، میں ویسا خدا مانتا ہوں. وہ اسماء حسنہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے، میں ایمان لایا. اللہ رازق ہے، میں ایمان لایا. اللہ جبار ہے، میں ایمان لایا. اللہ رزاق ہے، میں ایمان لایا. اللہ ستار ہے، میں ایمان لایا. اس کے جو صفات ہیں اس طرح سے خدا کو ماننا یہ حقیقی ایمان ہے. یہ نہیں کہ دماغ سے گڑھ لیا خدا ایسا ہوگا، خدا ویسا ہوگا. جیسے ہمارے علاقے کے بہت سارے کفار و مشرکین بگڑ گئے، انہوں نے اپنے اپنے دماغوں سے خدا بنا لیا ہے، اپنے اپنے علاقوں سے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بدولت ہمیں ایمان سے مشرف فرمایا. میں اپنے زمانے جاہلیت کے 2 واقعے یاد ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس صحابی نے کہا زمانے جاہلیت میں ہم بیٹی کے پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے، تو جب بیٹی پیدا ہوتی تو ہم لے جا کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کی 5 بیٹیاں دفن کر دی گئیں. ہر بار بیٹی ہوتی تھی، مار کر کے قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا. آج میں وہ یاد کرتا ہوں تو بہت غم ہوتا ہے، رونا آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اپنی ہی اولاد کو مار ڈالا. کیسا کٹھور دل تھا، ختم کر دیتے تھے. ایمان کی بدولت آپ کی برکت سے اب ہمیں اولاد کا درد محسوس ہوتا ہے، ان کی محبت آ گئی. تو صحابی کہتے وہ غم ہوتا ہے اور رونا آتا ہے. تو پھر پوچھا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤں کہ ہمارا حال تو یہ تھا زمانے جاہلیت میں، ہم تو جب سفر پر جاتے تھے تو جس خدا کی ہم عبادت کرتے تھے آٹے کی مورتیاں بنا لیتے تھے. سفر میں جانا ہے تو کیونکہ ہر گھڑی ہم کو پوجا کرنی ہوتی تھی، عبادت کرنی ہوتی. جب گھر پر رہتے تھے تو پورے پتھر کے تھے، وہاں عبادت کر لیتے. سفر میں جانے کے اور آٹے کے کرتے تھے اور آٹے کے خدا بنا کر سفر میں لے کر چلتے رہتے تھے.
بیچ راستے میں کبھی بھوک لگی تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے تھے، اور زیادہ شیرنی وغیرہ سب ملا کر کے اس کا سر بنایا جاتا تھا تو سر توڑ کے کھا لیتے تھے۔ آج مجھے وہ بات یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ ہم اپنے ہی خدا کو توڑ توڑ کے کھاتے تھے اور ہمارا خدا کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ بات تو صحیح ہے وہ صحابی کی، میرے عزیزو، جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو توڑ رہے ہو، کھا رہے ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں عقل کا استعمال کرنے والا خدا، اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، جس کے سامنے جھک رہا ہوں، اس کے بارے میں اتنا تو احساس رکھے گا کہ وہ مجھ سے طاقتور رہے، مجھ سے زیادہ وہ طاقتور ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ آپ کو میں ایک، آپ کی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی ایک خصوصیت بتاؤں۔ ایک خصوصیت اس قوم کی یہ ہے، الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے، دنیا بھر کی کسی مسجد میں جائیں، دوسروں کی عبادت خانے بھی جا کر دیکھ لیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں، وہ بھی کہتے ہیں نراکار خدا نہیں دکھتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی مورتی بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ عیسائی جو ہے وہاں حضرت مریم کے نام کا ایک پتلا، حضرت عیسیٰ کے نام کا ایک پتلا، اور پھر ایسے بنایا ہے۔ یہودیوں نے بھی کچھ اپنی اپنی شکلیں بنا رکھی ہیں، اور باقی ہندوؤں کی کتنی شکلیں بنی ہیں، وہ تو اندازے سے بھی زیادہ ہے، اندازے سے بھی زیادہ ہے۔ ساری عبادت خانوں میں کوئی نہ کوئی شکل بنی ہے۔ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں گھوم کر کے آؤ، کیا کسی مسجد کے محراب میں خدا کی تصویر نظر آئی؟ کسی نے آج تک بنایا؟ یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنائی؟ نہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہماری مسجدوں میں کہیں پر بھی ہمارے خدا کی کوئی تصویر نہیں۔ اس قوم کی یہی خصوصیت ہے کہ دنیا ساری دیکھ کر جھکتی ہے، ہم بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے خداؤں کا تصویر ہے، اور ہمارے سامنے صرف ہمارے خدا کا تصور ہے، اور ہمیں تصور پیشانی پر، زمین پر لے جاتا ہے۔ تصویریں تو بہتوں کو لے جاتی ہوں گی، لیکن تصور میں اللہ رب العزت کی یاد میں جھک جانا، یہ ایمان ہے تمہارا۔ اور اسی کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب۔ ہاں، سورہ بقرہ کی شروعات ہی ہوتی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں اسی لفظ پر تشریح کر رہا تھا، آمینو باللہ، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ کیسے ایمان لاؤ گے؟ ان کی طرح سے نہیں جو اپنے اپنے ذہنوں سے بنا لیا خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے۔ خدا کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے جیسے اس کی صفات ہے ویسے تسلیم کرو، تبھی تمہارا ایمان ہے۔ نہ وہ مجبور ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ کسی عیب کا مرتکب ہے، نہ ہی وہ رشتہ داری رکھتا ہے، نہ ہی وہ زمان و مکان کا کہیں محیط ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھا۔ اب یہ تمام چیزوں کی تشریح میں اور بھی وقت لگ جائے گا۔ بعض ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے، ہم میں سے مطلب بنام مسلمان، ان لوگوں نے اپنی تحقیقات بگاڑی اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو بعض اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی بنا کہ اللہ ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کی کرسی ہے اور وہ آسمانوں پر بیٹھتا ہے تو چر چر کی آواز بھی آتی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام چیزیں بھی ان کو مشبہ کہا گیا ہے، مجسمہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے، اللہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی شے ہے ہی نہیں جس سے آپ مثال دے سکیں اللہ ایسا ہے۔ آپ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی کہ اس سے مثال دیں گے آپ، اور کوئی بھی جسم اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم ایسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے معراج کے سفر سے، تو کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، لیکن دیکھیں صحابہ کا عقیدہ بھی کیسا ہے، جو چیز بتانے کی ہوتی تھی وہی چیز سوال کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے رب ذوالجلال کو کس حالت میں دیکھا؟ یہ نہیں کہ کیسا دکھتا ہے،
کس حالت میں دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں نے میرے رب کو سب سے حسین حالت میں دیکھا۔ اب وہ سب سے حسین حالت کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بتائے۔ جواب بھی ملا، سوال بھی ہوا۔ اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں؟ یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم، وہ اللہ ہے کہاں؟ تو دوسرے پاری کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب اللہ اور اس کے رسول ہی تشریح کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یا ہاتھ کے قریب ہے، پیر کے قریب ہے، سر کے قریب ہے، یہاں کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا قریب ہے۔ قریب ہے کا مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اچھا، ایک لفظ ہے قریب، عربی میں کیسا ہے؟ جیسے زیادہ ہے، زیادہ اور اس سے بھی زیادہ بولنا ہے تو افعالو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کثیر ہے اور اس زیادہ بولنا ہے تو اکثر بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کثیر ہے، اس کا زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اکثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر میں قریب ہے، میں قریب ہوں آپ کے فرما دیں، اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اقرب ایک ہے قریب اور ایک اقرب، بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو اقرب کہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ جو انسان کی اگر وہ ایک آن کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، وہ جتنی قریب ہے تم سے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اب اس سے زیادہ قریب ہے تو اب وہ کہاں ہے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ اللہ قریب ہے، جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا، وہ کیا صرف اوپر والا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے۔ اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی بزرگی کو زیب دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عز و جل ہے، یہ تمام الفاظ ہیں۔ بزرگ و برتر خدا، نہایت پاک مولا، یہ تمام الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزو کہ جیسے اس کی 99 صفات ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی اس کی صفات میں کیا کیا ہے۔ اگر میں وہ بیان کروں تو طویل بات ہو جائے گی۔ اکثر قرآن پاک کے شروع میں صفات بھی لکھی جاتی تھیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ یہ تمام جو اسماء حسنہ ہیں ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے۔ رحمان رحم کرنے والا، مالک تمام چیزوں کا کی ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، عدل انصاف کرنے والا، معز عزت والا، مذل ذلت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا۔ یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے۔ اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہودیوں جیسا نہ تسلیم کریں، عیسائیوں جیسا نہ مانیں، اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا، وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں، کتابوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟
خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا. بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے, آپ نے بتوں کو ختم کیا, تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے, اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے, ایک تو موجود ہے نا, باقی سب کٹے پٹے ہیں, ایک تو موجود ہے, ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے, اس سے پوچھ لو باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے, کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا, وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم, افسوس ہے تم پر, تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں, ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ہاں, میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے, میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے, ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے, میں اس کی زمین پر چلوں تو میری ہواؤں کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. میں نے اس خدا کو سب سے برتر و بالا مانا ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں, اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ جس دن تم دنیا میں آئے تھے نا, اس دن پہلے ہی تمہارے کان میں کہا تھا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جس نے بھی تمہارے کان میں اذان دی ہوگی, سب سے پہلا جملہ تم کو یہی کہا گیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب تم مرو گے تب بھی تمہاری میت پر امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. آئے تھے اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے, گئے بھی ہیں تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے. ہم دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں مانتے, میرا اللہ ہی بڑا ہے, میرے پیدائش کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی. تو یہ زندگیوں میں کسی اڑے بڑے کی بات کیوں, پھر ادھر ادھر کا خوف کیوں, کسی اور کے سامنے پیشانی کیوں جھکے؟ جب تم دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا بھی ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر اگر تم اڑے رہو گے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے آپ کے سامنے گڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اعلیٰ اکبر کہا اس کے متعلق ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اس بات کو لے کر چلے, اللہ پر ایمان لانا ہے. اور کیسے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے. توحید پر بھی کبھی بات کرو, اللہ کی وحدانیت پر, وہ اکیلا ہے, وہ یکتا ہے. ہاں, اس بارے میں آپ سب کو پتا ہے وہ اکیلا ہے, کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. ہمارا عقیدہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. فساد, اگر میں ایک بار اس آیت پر تشریح کر رہا تھا, ایک صاحب نے بڑی دور کی کوڑی لائی اور ہم سے کہا حضرت ابھی بھی تو فساد ہو رہا ہے. فساد تو ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا, ابھی فساد ہو رہا ہے, اس کا مطلب ایک سے زیادہ خدا ہے. میں نے کہا میرے عزیز تو فساد کا مطلب نہیں سمجھا. فساد یہاں پر وہ نہیں ہے جو یہ ریلی میں گھوم گھوم کر فساد کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ فساد مراد نہیں ہے. فساد سے مطلب یہ ہے کہ ایک خدا بولے گا میں سورج ادھر سے نکالوں گا, دوسرا کہے گا ادھر سے نکالوں گا, ایک سورج کو دونوں پکڑ کر کھینچیں گے, کیا ہوگا؟ یہ فساد ہے, یہ فساد ہے. ایک خدا کہے گا میں ابھی آج بارش برساؤں گا, دوسرا کہے گا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا, اور تیسرا کوئی اگر ہوگا تو کہا نہیں ٹھنڈی لاؤں گا. تب تو سارے تینوں کے فیصلوں پہ یہاں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. یہ فساد مراد ہے. ایک خدا کہے اگر ایک سے زیادہ ہو کہ میں چاند کو ابھی چلاؤں گا, دوسرا کہے نہیں میں سورج کو ساتھ میں چلاؤں گا, تیسرا کہے نہیں میں ستارے بھی ساتھ میں لاؤں گا, کیا ہوگا؟ نظام میں فساد ہوگا. اور کوئی خدا کہے گا میں اس کو ابھی نہیں مارتا, اس کو ابھی موت نہیں دوں گا, دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو ابھی مرنا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. فرشتہ کس کی تعمیل کرے گا؟ ایک نمبر والے کی کہ دو نمبر والے کی؟
اب اگر 1 نمبر والے کی بات مان لیا فرشتہ تو 2 نمبر کا عاجز ہو گیا, اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ فلسفے کے اعتبار سے تفسیر میں سمجھایا بھی گیا ہے. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث اس پر فرمائی ہے. ایک سے زیادہ اگر خدا ہو تو کیا چیز لازم آئے گی؟ ایک کی اگر بات مان لی جائے گی تو دوسرا عاجز ہو جائے گا, اس کی نہیں مانی گئی تو, اور عاجز جو ہو گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دونوں کی مان لی جائے تو فساد ہو جائے گا, اور یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ماننا پڑے گا خدا ایک ہی ہو سکتا ہے, نظام ایک ہی سے چلے گا. اور اسی وجہ سے آج تک کائنات کے نظام میں کبھی کوئی فساد نہیں آیا. کتنے 100 سال گزر گئے ہوں گے, کتنے 1000 سال. سورج اپنے مدار پر برابر نکلتا ہے اور برابر ڈوبتا ہے, چاند اپنی منزلیں برابر طے کر رہا ہے, موسم اپنے اوقات برابر تبدیل کرتے ہوئے آتے ہیں, دنوں کے یہ ہیر پھیر سب چیزیں برابر طریقے سے چل رہی ہیں. زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے, اس کے باوجود کبھی بھی ہچکولے کھا کر کے زمین پانی میں اندر نہیں جاتی. آسمان بغیر چھت بغیر ستون کے کھڑا ہے. آپ مجھے ایک 4x4 کا کپڑا ہی صحیح بغیر کسی لکڑی کے ہوا میں قائم کر کے دکھا دو, کیا ممکن ہے؟ چھت تو دور کی بات ہے, کپڑا آپ قائم نہیں کر پائیں گے. اور رب ذوالجلال نے پوری کائنات پر ایک آسمان کی چھت تانی ہے. اور یہ آسمان یہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادل ہے, یہ ہوا, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بادل ہے. آسمان جو حقیقت میں ہے وہ آپ کی نظروں سے بہت اونچا ہے, بہت اوپر ہے. اور آسمان ایک مضبوط چیز کا نام ہے, یہ بادل نہیں جس کو پلین کراس کر کے جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آسمان ہے. ارے میاں یہ دھواں ہے, یہ بادل ہے. آسمان مضبوط, اتنا مضبوط کہ دنیا کے جو سب سے مضبوط پتھر ہوں گے, زمرد, یاقوت, ان سے بھی زیادہ مضبوط چیزوں سے بنا ہوا آسمان ہے. اور کتنا موٹا ہے یہ اللہ بہتر جانے. اور وہ آسمان کو اللہ نے پوری کائنات پر تان کر رکھا ہے, لیکن پوری دنیا میں ایک بھی پلر نہیں ہے. کہیں ہے یہ آسمان کس چیز پہ کھڑا ہے؟ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ اور ہر شے کو قائم کرنے والا ہے. اب ایک اور نفیس بات, عمدہ بات میں آپ کو بتاؤں. جب تک پلر ہیں سلامت, آپ بے خوف ہو کر کے بیٹھے ہوں گے چھت کے نیچے, ہے نا؟ چھت کے نیچے آپ بے خوف ہو کر بیٹھتے ہیں. لیکن آپ کو میں بات بتاؤں, چھت میں اگر دھڑاڑ آنے لگ جائے یا کوئی پلر ہلنے لگ گیا, آواز آنے لگی, کیا یہاں بیٹھے رہیں گے آپ؟ بھاگ کر کے جائیں گے. زلزلے کے وقت بھی چھتیں گرنے لگتی ہیں پلر والی, تو آپ بھاگ کر کے کہاں جا کے پناہ لیتے ہیں؟ آسمان کی. عجیب بات ہے, پلر والی چھت سے ڈر کر کے پناہ لیتے بغیر پلر والی چھت کے پاس, کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی چھت کے بارے میں آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے, مولا کی چھت کبھی نہیں گرے گی. یہ اللہ رب العزت ہے جو ہر شے کو قائم کیا ہوا ہے. میرے عزیزو, یہ تمام عقائد کے ساتھ اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ زمینوں آسمانوں کا مالک, چاند و سورج کا مالک, کائنات کی ہر شے کا مالک, موت و حیات کا مالک, ہمارے رزق اور اسباب کا مالک, ان تمام چیزوں کے ساتھ اسے اللہ ماننا ہوگا. یہودیوں کی طرح نہیں کہ وہ مجبور ہے یا چھٹی پر جاتا ہے سیٹرڈے کو, یا پھر عیسائیوں کی طرح نہیں کہ اس کا بیٹا ہے, اس کی بیٹی ہے, یا پھر مشرکین کی طرح نہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں. ان کے ہاں گاڈ بھی ہے, گاڈیسی بھی ہے نا؟ ہاں, خدا بھی ہے اور خدا کی بیوی بھی ان کے ہاں ہوتی ہے, یعنی وہ دیوی بھی ہے, دیوا ہوتا ہے, نہیں دیوتا ہوتا ہے. دونوں چیزیں, مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی مذکر اور مؤنث سے پاک ہے. مذکر مؤنث ان تمام اجناس سے, جنس سے رب ذوالجلال پاک ہے. اس کی نہ بیوی ہے نہ شوہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے پاک تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. ہم نے یہیں تک آج تفسیر کی ہے. اس کا دوسرا لفظ ہے اس کے رسول پر ایمان لائیں. اب رسول کو کیسے ماننا چاہیے اگلی تفسیر میں عرض کروں گا. پھر وہی فارمولہ ذہن میں رکھیں. آپ برف کو تو مانتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھنڈا نہیں مانتا, تو گویا کہ آپ نے برف کو
مانا ہی نہیں. آپ رسول کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ مالک و مختار نہیں ہے, تو گویا کہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں. آپ رسول کو تو مانتے ہیں, کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا, دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا, تو پھر کسی اور کو آپ نے مانا ہے, حقیقی رسول کو مانا ہی نہیں ہے. رسول تو ہمارے وہ ہیں جو اللہ کی عطا سے کائنات کی ہر شے سے واقف ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے. اسی طرح کتاب کے متعلق آگے تفسیر آئے گی, اگلی تفسیر میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال اس کی ذات پر جیسا کہ اس کی شان ہے ویسے ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سانس تک مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز رکھے, اور ہماری آخری سانس, ہماری موت ایمان کی حالت میں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.